تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا نسوا اللہ فأنساهم أنفسهم جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلا دیا اولئک هم الفاسقون گویا اللہ کا تو وہ کچھ نہ بگاڑ سکے نہ ہی اللہ کو بلا دینے کے بعد اللہ کا کسی قسم کا کوئی نقصان انہوں نے کیا فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ بلکہ انہوں نے اپنے آپ کے اوپر اپنے جان کے اوپر ہی ظلم کیا اولئک هم الفاسقون اور یہی لوگ فاسق ہیں صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار تمام قسم کی حمد و ثنا اس خالق اس مالک اس ارض و سما کے لیے ہیں جو رب العالمین کے ساتھ ساتھ رحمان اور رحیم بھی ہے اور ہر قسم کے درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہیں جو شفیق مہربان ہونے کے باوجود وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بھی ہے میرے سامنے میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ حشر کی 19 نمبر آیت تلاوت کی ہے اور پچھلے جمعہ کے اندر بھی اسی ہی آیت کے اوپر مختصر سی بات ہوئی تھی آج ہی اسی آیت کے اوپر اسی آیت کے مقصد کو اس کی نشاندہی کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت کی ذات کو ہمیں قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے سامنے
قرآن الف لام میم سے لے کر سورۃ الناس کی آخری آیت من الجنۃ والناس تک سارے کا سارا قرآن بہت ہی اہم ہے. ایک ایک آیت، ایک ایک رکوع، ایک ایک سپارہ، ایک ایک سورت بہت ہی زیادہ اہم ہے. لیکن میرے سامنے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے دو ٹوک اعلان کر دیا. کوئی وضاحت نہیں، کوئی تسلی نہیں، کوئی ہمدردی نہیں، کوئی پیار محبت شفقت نہیں. دو ٹوک ہمیں یہ بات واضح طور پر کہہ دی، اعلان کر دیا. کیا میرے بندو، یہ سارے کے سارے بندوں سے اللہ رب العزت کی ذات مخاطب ہے. کیا میرے بندو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اگر تم نے مجھے بلا دیا تو میرا کوئی نقصان نہیں کیا. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے. تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اولئک هم الفاسقون، اور تم ہی فاسق ہو. یہی لوگ فاسق ہیں، فاسق ہیں، جھوٹے ہیں. میرے سامنے آج حقیقت کے اندر بات تو یہ ہے کہ ہم نے اپنے پروردگار کو پہچانا ہی نہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اسلام لانے کے بعد، کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے کے بعد، وحدہ لا شریک کی گواہی دینے کے بعد، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی ماننے کے بعد ہمارا یقین، ہمارا ایمان اتنا پختہ ہو جاتا کہ دنیا کی ہر چیز ایک طرف، پوری کی پوری دنیا ایک طرف، لیکن میرے لیے میرے خالق کا حکم ایک طرف ہوتا. میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقدس ہوتی. ان کی سیرت کو میں مد نظر رکھتا ہوا اپنی زندگی گزارتا. اگر ہم اس راستے کے اوپر چلتے، اس راستے کو اپناتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے اوپر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے، تو پھر میرے سامنے ہمارے اوپر اگر مشکلیں آتی تو اللہ ہماری براہ راست مدد کرتا. اللہ ہماری ہر وقت رہنمائی کرتا. یہ باتیں خام خیالی نہیں ہیں. کیا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے جب اپنا ہر سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، گھر بار چھوڑ دیا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اپنے بھائی کے سامنے تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے، اپنے اللہ اور اس کے رسول کے لیے مال و دولت چھوڑ دیا، بیوی بچے چھوڑ دیے، تو پھر اللہ رب العزت کی ذات نے ان کی مدد کی یا نہیں؟ کیا ان کی مدد کے لیے فرشتے نازل نہیں ہوئے؟ کیا ان کے لیے پھر ایک ایک کھجور اتنی زیادہ ہو گئی کہ سب کا پیٹ بھر گیا؟ کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے چشمے نہیں پھوٹے؟ میرے سامنے پھر وہ وقت تھا کہ مسلمان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا. کیوں؟ کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ان کی شان و شوکت کے اندر اتنا روب دبدبا پیدا کر دیا تھا کہ دشمن دیکھ کر کانپتا تھا. دشمن کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ دشمن 1000 کے لشکر لے کر آتا ہے اور ادھر
تنہا، ساز و سامان بھی پورا نہیں، اسلحہ بھی پورا نہیں، تلواریں بھی پوری نہیں، اور 313 کھڑے ہیں، تو اللہ رب العزت کی ذات کی وہاں پہ مدد آئی یا نہیں آئی؟ میرے سامنے آج اگر ہم اپنی زندگی کو، آج اگر ہم اپنے آپ کو تبدیل نہیں کریں گے، اس راستے کو ہم نہیں اپنائیں گے، اس راستے کی طرف ہم نہیں چلنا شروع کریں گے، اگر ہم اپنے پروردگار کو نہیں پہچانیں گے جو ہمارا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، جو حی اور قیوم بھی ہے، جس نے پہاڑ بھی بنائے۔ میرے سامنے 20ویں سپارے کا پہلا رکوع ذرا پڑھ کر تو دیکھیں، ایک چیز اللہ رب العزت کی ذات ہمیں گناتی ہے، امن خلق السماوات والارض االہ مع اللہ، او میرے بندو یہ زمین آسمان کس نے پیدا کیا؟ اس سے اگلی آیتوں کے اندر بھی اللہ رب العزت کی ذات ایک چیز ہمیں بتلاتی ہے، لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے آج ہمارے پاس اپنے پروردگار کے لیے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے، جس نے ہمیں رزق دینے کا وعدہ کیا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، تو آج ہمارا اللہ ہم سے کیوں ناراض ہے؟ آج ہمارا پروردگار ہماری کیوں دعائیں نہیں سنتا؟ آج ہماری مشکلیں دور کیوں نہیں ہو رہی؟ آج ہماری مدد و نصرت کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ آج ہم نے اپنے پروردگار کو بھلا دیا۔ تو فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ہم نے کسی کا کوئی نقصان نہیں کیا، ہم اپنے پروردگار کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، بلکہ ہم نقصان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، کرنا تو دور کی بات۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر ہمیں جو لقب ملتا ہے وہ یہی ہے، اولئک هم الفاسقون، تم فاسق ہو، جھوٹے ہو، مکر فریب کرنے والے ہو۔ تو میرے سامنے اس کی آگے میں نے وضاحت کی تھی، لیکن آج ایک اور بار پر تھوڑی سی وضاحت کروں گا تھوڑے سے وقت کے اندر کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا تھا، امت محمدیہ کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد تو یہ تھا کہ ہم پوری کی پوری زمین کے اوپر اللہ کو یاد دلاتے، اللہ کے نظام کو کھڑا کرتے، اللہ کے نظام کے لیے تبلیغ کرتے، اللہ کے نظام کو بناتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نظام چھوڑ کر گئے تھے، اس نظام کو آگے اپناتے، اس نظام کو آگے لے کر چلتے، اس نظام کے لیے محنت کرتے، کوشش کرتے، اپنے جان مال دن وقت ہر چیز لگاتے۔ لیکن آج تو ہم خود اپنے پروردگار کو بلا بیٹھے ہیں۔ آنے کا مقصد تو یہ تھا کہ ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے لے کر چلتے۔ اللہ کا قرآن ہمیں یہ پکار کر کہتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہاں پھر یہی بات آ رہی ہے، وتؤمنون باللہ، اور تم نے تو اللہ کی طرف بلانا تھا۔ اب میں یہ کام کیسے کروں گا جب میں خود اپنے پروردگار کو بھول چکا ہوں؟ تو میرے سامنے اگر ہم نے اس کام کو آج بھی نہیں اپنایا، اس کام کے لیے آج بھی محنت نہیں کی، تو پھر میرے سامنے قیامت والے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ یہ ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا، ابو داؤد کی حدیث ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا قلوبکم رائن و قلوبکم مسئول عن رائن، خبردار توجہ سے سن لو، اللہ رب العزت کے ہاں روز محشر کے دن ہر انسان سے پوچھا جائے گا، وہ ایک نگہبان ہے، ہر کسی سے پوچھا جائے گا اس کی رائے کے بارے میں۔ تو کیا ایک آدمی اپنے گھر کا سربراہ نہیں ہے؟ تو میرے سامنے آج اگر میں اپنے اوپر اللہ کے حکم کو نافذ کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپناؤں گا، تو پھر میں اپنے گھر کے اندر یہ چیز بھی لاگو کروں گا۔ تو جب میں نے خود ہی اللہ کے حکم کو نہیں اپنانا، سب سے پہلے سب سے اہم بات، اسلام لانے کے بعد سب سے پہلی چیز جو فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ تو اللہ کی طرف سے 5 وقت بلاوا نہیں آتا، حی علی الصلاۃ اور نماز کی طرف، حی علی الفلاح اور کامیابی کی طرف۔ لیکن ہم کامیابی کس میں ڈھونڈتے ہیں؟ اپنے کاروبار، اپنی دکان میں، اپنے مال میں، اپنے رزق میں۔ کیا ہم، یا اگر میں خود پڑھتا ہوں تو کیا میں نے غور کیا کہ میں جو نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں، میری اولاد بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد آئی ہے؟ یا جب میں گھر گیا ہوں تو میری اولاد نے گھر کے اندر نماز پڑھی ہے؟ میری بیوی بچوں نے، بہن بھائی نے، ماں باپ نے نماز پڑھی ہے؟ نہیں میرے سامنے۔ آج پہلے نمبر پہ ہم خود نماز پڑھنا اچھا نہیں سمجھتے۔ کیوں؟ ٹائم لگتا ہے، وقت نکالنا پڑتا ہے، اور اگر میں نمازی ہوں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں گھر میں کوئی نماز پڑھتا ہے یا پڑھے، نہیں پڑھتا نہ پڑھے۔ تو میرے سامنے اس سے آگے ایک حدیث ہماری ماں ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک دفعہ گھر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ ان کا چہرہ اقرس نہایت ہی غصے کے اندر تھے، ماتھے کے اوپر شکن تھے۔ میری جرت نہیں ہوئی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروں کہ آقا خیریت تو ہے؟ تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں خاموش رہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد مسجد تشریف لے گئے۔ تو میں بھی دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی پردے کے کوٹ کے اندر کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کا اعلان کرتے ہیں، میں بھی سنوں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے، تو آقا علیہ السلام نے یہ اعلان کیا، یا ایھا الناس الو ان اللہ تبارک و تعالی یقول لکم مروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ کیا لوگوں میری بات غور سے سنو، یقول لکم مروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ اگر تم نے نیکی کا حکم دینا چھوڑ دیا، برائی سے لوگوں کو منع کرنا چھوڑ دیا، قبل ان تدعو، اس سے پہلے کہ وہ وقت آ جائے، فلا اجیب لکم، اللہ تمہاری دعائیں قبول نہ کرے، وتسألونی، اور اللہ رب العزت کی ذات
فلا اوتیتم وتنصرونی، کہ اللہ رب العزت کی ذات تم جو مانگو وہ تمہیں عطا نہ کیا جائے، جو تم اللہ رب العزت کی ذات سے مدد مانگو وہ تمہیں مدد نہ دے، تمہاری طرف اپنی مدد نہ بھیجے۔ تو میرے سامنے آج غور کر لیں، آج ہم نے یہ کام چھوڑا تو آج ہم دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ ہماری مدد فرما۔ آج مسلمانوں کے پاس کسی چیز کی کمی ہے، مال و دولت کی، حکومت کی، ایک ملک نہیں کئی ملک ہیں، دولت بھی سب سے زیادہ ہے، لیکن پریشان بھی سب سے زیادہ مسلمان ہی ہیں، مظلوم بھی آج سب سے زیادہ مسلمان ہی ہے، دہشت گرد بھی آج مسلمان ہی ہے، اجتماعی طور پہ اگر کسی کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو وہ بھی مسلمان ہی ہے۔ کبھی برما کے اندر، کبھی کشمیر کے اندر، کبھی فلسطین کے اندر، اور آج سودان کے اندر، اور ہم اپنی زندگیوں میں مگن ہیں۔ میرے سامعین، اگر ہم ایسے ہی مگن رہے، کہیں ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے، یہ آگ ہم تک بھی پہنچ جائے، اور جو صورتحال جس طریقے سے معاملات چل رہے ہیں اور یہ ان قریب آنے والی ہے، جو ملک کی صورتحال اس وقت ہوتی جا رہی ہے، جو نفسا نفسی کا عالم ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ان قریب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرے سامنے کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ آج ہم نے اللہ کے حکم کو خود بھی بلا دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھی ہم نے بلا دیا۔ ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا عزمت ام الدنیا نزعت منها حیبۃ الاسلام، جب میری امت کے دل میں دنیا کی بڑی عظمت آ جائے گی، بڑائی آ جائے گی، کبریائی آ جائے گی، تو پھر ان سے اسلام کی حیبت چھین لی جائے گی۔ جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارا ایک روب، ایک دبدبا تھا کبھی کسی وقت کے اندر، کسی زمانے میں، تو یہ ہم سے چھین لیا جائے گا۔ تو کیا آج ہمارے ساتھ وہ حال نہیں؟ آج ہم سے کوئی ڈرتا ہے؟ اپنے نہیں ڈرتے۔ تو میرے سامنے اگر ہم غور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایک ایک قدم پر ہماری رہنمائی کر کے گئے، لیکن ہم نے نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مد نظر رکھا، اور نہ ہی آج ہم اللہ کے احکام کو مد نظر رکھتے ہیں۔ اگر ہم جو چیز مد نظر رکھتے ہیں تو وہ اپنا انا، اپنا مفاد، اپنا فائدہ، ہماری طرف سے ہم اس بات کا کوئی غور نہیں کرتے کہ یہاں پہ اللہ کا حکم کیا آ رہا ہے۔ اس خوشی میں، اس غمی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری کیا رہنمائی کی تھی؟ اس بات کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ بس ہمیں تو اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ کہیں یہ کام میں کرنے لگا ہوں، اور ہمیں پتہ بھی ہے، مانتے بھی ہیں کہ یہ کام اچھا نہیں، لیکن کیا کریں؟ برادری کیا کہیں؟ ہمارا ناک نہیں رہتا۔ اور میرے بھائی جو قبروں کے اندر موجود ہیں، کیا ان کے ناک آج سلامت ہیں؟ ہمارے آبا و اجداد، کیا ہم جمعے کے بعد اکثر حضرات قبروں پہ جاتے ہیں، کیا ایک قبر کھولتے ہوئے کبھی کبھار دوسری قبر نیچے سے نکل آتی ہے؟ کیا وہاں پہ ہڈیاں سلامت رہتی ہیں؟ بعض اوقات الا ماشاءاللہ کوئی ہڈی سلامت مل جائے، ورنہ ہڈیاں بھی نہیں رہتی۔ میرے بھائی
عارضی طور پہ آئے. ہمارے آنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے پروردگار کو پہچانیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو اپنائیں, ان کی سیرت کے اوپر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں. تھوڑی سی مختصر سی زندگی اور پھر ناختم ہونے والی زندگی, اس کے بارے میں سوچتے. تو میرے سامنے اس کے علاوہ قرآن کے اندر ایک جگہ یہ بھی اعلان ہوتا ہے, یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اس آیت کی تفسیر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس طریقے سے کی ہے کہ جب لوگ برائی کو دیکھتے ہوئے برائی کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے ان لوگوں کے اوپر عمومی عذاب نازل ہو جائیں گے. وہ عذاب کیا ہوں گے؟ دکھ کے عذاب, خوف کے عذاب, بے سکونی کے عذاب, بیماری کی شکل میں. تو آج ہمارے حال بھی بالکل ویسے ہی ہے. میرے بھائی, آج اگر ہمیں جتنا ہمارے پاس علم ہے, کاش ہم اس کے اوپر ہی عمل کرنا شروع کر دیں. اگر ہم نے عمل نہ کیا, آج اگر ہم نے اللہ کے قرآن کو, جو آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے پڑھی تھی, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, جو تلاوت کی تھی, اس آیت کا مفہوم یہی تھا کہ جس نے اللہ کو بلا دیا, اس نے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا, بلکہ اس نے اپنے اوپر ہی ظلم کیا ہے. اور وہی لوگ جھوٹے ہیں, فاجر ہیں, فاسق ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی ان لوگوں کی صف کے اندر کھڑے نہ ہو جائیں. ابھی ہمارے پاس وقت ہے, ٹائم ہے, ابھی اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے. اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں, اس موقع کو غنیمت جان لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری قدم قدم پر رہنمائی کر کے چلے گئے, اس رہنمائی سے فائدہ اٹھا لیں. اور قرآن کی ایک آخری آیت آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا کہ آج اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے مال و دولت مل جائے, تجارت میں اچھے سے کروں, کاروبار کروں, یعنی کہ دنیا کی ساری بھلائیاں لے لوں اور مجھے سکون آ جائے گا, میرا دنیا کے اندر فائدہ ہوگا, تو اس کی یہ غلط گمانی ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کا قرآن یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم. کیا میرے بندو, اگر تم تجارت دنیاوی مال کو سمجھتے ہو تو یہ تجارت نہیں ہے, بلکہ تجارت وہ ہے جو تمہارے غموں کو, پریشانیوں کو دور کر دے, دکھ درد کو ختم کر دے. تو وہ تجارت کیا ہے؟ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. اللہ کے راستے کے اندر جہاد کر. اب وہ جہاد کفار کے ساتھ بھی ہے, وہ جہاد اپنے نفس کے ساتھ بھی ہے, وہ جہاد اپنی انا کے ساتھ بھی ہے, وہ جہاد اپنے مفاد کے ساتھ بھی ہے کہ ہم ہر چیز کو پیچھے ٹھکرا دیں, اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں. اللہ رب العزت کی ذات مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.